صبح کے وقت کا صبح اٹھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، کسی بھی دن پڑھ لینا، جس دن آپ کو صبح اٹھتے ہی یاد رہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھ لینا۔ دوپہر تک یا شام تک انشاءاللہ دولت کے ڈھیر ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، بندشیں ختم ہوں گی، جو بھی آپ کی حاجت ہے مراد ہے انشاءاللہ شام تک پوری ہوگی اللہ پاک نے چاہا تو۔ یہ وظیفہ میری وہ پیاری بہنیں اور پیارے بھائی جو بالکل پوری طرح سے پریشان ہیں، پوری طرح سے جو ٹوٹ چکے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، بے روزگاریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اپنے حالات کو پیارے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر اگر بدلنا چاہتے ہو کہ قسمت کے دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، تو اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کسی بھی دن صبح اٹھ کر ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر ایک مرتبہ صبح اٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، تو کوئی ایسی صبح نہ ہوگی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ چھوڑو۔ صبح کے وقت کا صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، چاہے نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ بھلے ہی جس ملک، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پوری ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھنا۔ یہ چھوٹا سا عمل پہلے اس ویڈیو میں سمجھ لینا، اور جیسے ہی رات کو سو کر صبح اپنے گھر میں اٹھو، بستر پر لیٹے لیٹے چاہو تو اسی وقت سب سے پہلے جیسا آپ کو یاد ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر بستر سے اٹھے، آپ کو بستر پر لیٹے لیٹے آنکھ کھلتے ہی وظیفہ یاد نہیں رہا کہ ہمیں پڑھنا ہے، ظاہر صبح صبح بندہ اٹھتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، فوراً اٹھ کے ہاتھ منہ دھونا ہوتا ہے، ہاتھ منہ دھو لو، پھر یاد آ جائے پھر پڑھ لو، پھر بھی یاد نہ رہا، ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تب یاد آ گیا، پھر پڑھ لو۔ ناشتہ آپ کو نہیں کرنا، آپ لوگ پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے پھر ناشتہ کریں گے۔ اگر ناشتہ آپ نے کر لیا نا، پھر اگلے دن صبح آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ خالی پیٹ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا آدھی منٹ کا، 30 سیکنڈ کا بمشکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یا آپ کو پورا دن بھوکا نہیں رہنا۔ آدھی منٹ کا یعنی کہ 30 سیکنڈ کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے، بڑی ہی آسانی سے پڑھ لے گا۔ آپ لوگوں کی پریشانی کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، رزق کی بندشیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، گھروں میں فاقے ہوں، بے روزگاریاں ہوں، تنگ دستیاں ہوں، حالات آپ کے بالکل خراب ہو، بالکل نہ ہی آپ کے گھر میں کچھ بچا ہو، نہ کاروبار ہو، یا جس کا نہ ہی کاروبار ہو ہی نہیں، جس کا کوئی کام دھندا ہی نہ ہو، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ غیب سے کاروبار کے، رزق کے، پیسوں کے ایسے ایسے اسباب بنیں گے، ایسی ایسی جگہ سے دولت ملنا شروع ہوگی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ صبح کا یہ وظیفہ آج سے پہلے ویڈیو میں، جیسا کہ میں آج اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اس ویڈیو سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں، جب میرے پاس کئی طرح کے دکھی میرے بہن بھائی دنیا جہاں سے جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں نے صبح کا یہ عمل، آپ لوگ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یقین کریں یا نہ کریں، صبح کا یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا ہے اس نے کبھی مڑ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں کی حاجتیں، مرادیں اس وظیفے کو پڑھنے سے ایک ایک دن کے اندر پوری ہوئی ہیں، چاہے کتنی بھی بڑی حاجت ہو، چاہے کتنی بھی بڑی مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، بڑی سے بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، گاڑیاں چاہیے ہو، ہیرے جواہرات چاہیے، جو آپ کی حاجت مراد انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی اللہ پاک نے چاہا تو۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اگر آپ پر بے شمار قرضہ ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہونا، میرے بھائیوں میری بہنوں ایک دن کے اندر ادا ہو جائے گا۔ صبح وظیفہ پڑھنا، شام تک قرضدار خود فون کر کے کہیں گے کہ جاؤ ہم نے پیسہ معاف کیا، شام تک نہیں تو رات تک، لیکن انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، پریشانیاں آپ سے جان چھڑا کر بھاگیں گی۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں صرف ایک دن کر لینا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی، مطلب ایک مرتبہ پڑھ لینا پوری زندگی میں صبح اٹھ کر، ایک ہی صبح، تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اکثر میرے واٹس ایپ پر بہن بھائی جن کو میں نے یہ صبح کا وظیفہ بتایا، اور جب ان کو فائدہ ہوتا ہے فوری طور پر
تو وہ لوگ پھر میرا جو ہے وہ میسیجز کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ روزانہ صبح کی اجازت دیں، ہم اس کو کنٹینیو پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو آپ بھی پریشان ہوں کہ میرا نمبر ڈھونڈنے میں لگ جائیں، تو آپ کو میں چاہے ایک صبح پڑھیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، آپ تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ بس اپنا نام آپ کو کامنٹس میں لکھنا ہے، اور ہو سکے دل مطمئن ہو، دل مانے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، نہیں تو صرف اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ اجازت بھی مل جائے گی۔ صبح اٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آدھی منٹ آپ کو اس وظیفے کے لیے پڑھنے کے لیے الگ نکال لینی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ صبح اٹھے، ہاتھ منہ بھی دھو لیا، پھر سکون سے بیٹھ جائیں آدھی منٹ کے لیے۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو پیارے بھائیوں بہنوں کہ اس آدھی منٹ میں آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر ہو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ وظیفہ پڑھتے وقت، عمل کرتے وقت کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی۔ باتوں میں لگے رہو گے، کام کرتے ہوئے وظیفہ پڑھو گے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بنا توجہ سے، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر مجھے شکایت مت کرنا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، کیونکہ میں واٹس ایپ پر جب بھی کسی کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک بات میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے، بے دلی سے وظیفہ پڑھو گے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، کام کاج کرتے ہوئے، تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے وظیفے کا جو پڑھنے کا وقت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو آدھا منٹ نکال لینا ہے، تو اب اس آدھے منٹ میں آپ کو پوری توجہ سے، دھیان سے، دل سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی کوانٹٹی میں وظیفہ بتاؤں اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے وظائف میں کمی بیشی بھی آپ کو ہرگز نہیں کرنی۔ اور براہ کرم ویڈیو کو آگے بھگاتے مت چلے جائیں۔ اب چھوٹی سی ویڈیو باقی ہے، اگر ابھی تک اسکپ کرتے آئے ہیں، کاٹتے آئے ہیں، تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، نہیں تو پھر عمل سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ ایک ایک بات، ایک ایک وظیفہ بڑی اچھی طرح توجہ سے پہلے سمجھیں، عمل کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور صبح اٹھتے ہی پہلی کوشش آپ کو کرنی ہے، سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے یہ وظیفہ پڑھیں، پھر ناشتہ کریں، کھانا کھائیں۔ صبح ضروری نہیں کہ آپ لوگ 6 بجے اٹھیں، جب آپ کو اٹھنا ہو، جب آپ کی روٹین ہو، 6 بجے اٹھتے ہوں، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، اٹھتے ساتھ ہی پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے۔ بھلے دوپہر کو 2 بجے اٹھیں، آپ اٹھتے ساتھ پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے۔ اور اٹھ کر آپ لوگ فوراً کوشش کرنا، ہاتھ منہ بھی دھو لیا، پھر یاد آ گیا تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، سکون سے بیٹھ کر درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ جو پیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صبح کے وقت کا یہ عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ بھی ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ جو پہلا وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اس وظیفے کو بے شمار مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، 2 بار میں نے پڑھ لیا، تیسری بار پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اسی طریقے سے یا ذل جلال والاکرام کا یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، صبح کے وقت جب آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ کوانٹٹی میں، گنتی کرنے میں یعنی کمی پیشی نہ ہو، صرف اور صرف آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا ذل جلال والاکرام کا صرف اور صرف وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد آپ تمام بہنوں بھائیوں کو اسی وقت اپنی اسکرین پر آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ دکھ رہا ہے، یا اللہ